ان کی بڑی گہری نگاہ ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے اوپر, تو ان سے تھوڑا سا میرا خیال ہے یہاں پہ وہ بھی کرواتے ہیں, ان کا اپنا اوپینین بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں کون جو ہے وہ جیت سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, بہت گہری نگاہ, اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ یو کے وہاں کی پالیٹکس کو بہت کلوزلی مانیٹر بھی کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر حامد خان المشرقی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. وائس آف امریکہ سے ثاقب الاسلام صاحب موجود ہیں میرے ساتھ, بہت شکریہ ثاقب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. اور نمائندہ ہیں نیو نیوز کے, امریکہ میں موجود ہیں اس وقت, وہاں پر صدارتی انتخابات کو کور کرنے کے لیے وقاص غوری نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ وقاص آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں. سر ویسے امریکن الیکشن ایک مطلب اگر ہم اس طرح سے بات کریں تو ایک روٹین کا معاملہ ہے, ہر ملک میں الیکشن ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. میں نے انٹرنیشنل بہت ساری آرگنائزیشنز کہہ لیجیے, ٹی وی چینلز کہہ لیجیے, جریدے کہہ لیجیے, ایک ٹرم بار بار پڑھی کہ تاریخی الیکشن ہو رہا ہے, ہسٹوریکل الیکشن ہو رہا ہے. اس میں کیا ہسٹورک ہے؟ بہت شکریہ اشفین. دیکھیے بات یہ ہے, بلا شبہ یہ ایک تاریخی الیکشن ہے. اس کی وجہ 3-4 بڑی اہم وجہ ہے. ویسے تو میں آئی اپریشیٹ آپ نے انٹروڈکشن میں بڑا اچھے انداز میں نا موجودہ امریکن الیکشن کو الیبوریٹ کیا ہے, لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ یہ تاریخی اعتبار سے دنیا کے مہنگے ترین الیکشن ہے, تاریخی اعتبار امریکہ کی تاریخ کے کانٹے دار ترین الیکشن ہے. اس کے بعد آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ٹرمپ 2 بار, یہ امریکہ کی تاریخ میں 2 بار عورت نے الیکشن لڑا ہے, اور دونوں بار ٹرمپ کے مقابلے میں, پہلے ہلری کلنٹن تھی اور اب کملا ہیرس ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ آ گئی ہے کہ واقعی امریکی سیاست جو ہے وہ برے صغیر کی سیاست سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کہیں پر ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو کچرا کہا اور کچرے کی وین چلائی علامتی طور پر, اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ کہا, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ کہا, پھر امریکہ کو مقبوضہ امریکہ کہا. تو اس سے پوچھا گیا کون سا مقبوضہ, اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں میں کن کو کہہ رہا ہوں کہ کن کا قبضہ ہے امریکہ پر. پھر اس کے بعد اس نے امیگریشن کے حوالے سے جو باتیں کی, پھر اس کے بعد جابز کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے جواب میں جو کملا ہیرس نے کہیں پہ ٹرمپ کی ذہنی صحت پر بات کی, کہیں پر ٹرمپ کے جناب اخلاقی جو اقدار ہیں اور اس کی جو پرسنل لائف ہے اس کو اٹیک کیا گیا. تو ایسے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ یار یہ کوئی پاکستانی سیاست ہو رہی ہے, اور کہیں ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں الیکشن کا رزلٹ نہیں مانوں گا, اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی نہیں مانو گے تو کیا جی میں جی کیپٹل ہل پہ چڑھائی کر دوں گا جیسے پہلے کیا گیا. اچھا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ امریکی تاریخ کے یہ پہلے الیکشن ہیں جس میں خود امریکی عوام جو ہیں وہ نہ صرف داخلی معاملات کے اوپر تقسیم ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ خارجہ پالیسی پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں. نارملی امریکی انتخابات میں خارجہ پالیسی کی اہمیت بہت کم ہوتی تھی, کیونکہ امریکی فورن پالیسی جو ہے وہ ایک خاص تھنک ٹینک کے ساتھ چلتی ہے, اس کو پینٹاگون کنٹرول کرتا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی ہے. یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ ایک طرح سے بڑی واضح لائن لی جا رہی ہے. فلسطین کے معاملے میں دونوں تقریباً ایک جیسی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, اسرائیلی لابی کو خوش کرنے کی بات کی, لیکن یوکرائن کے معاملے میں ٹرمپ اور کملا ہیرس میں بالکل 360 ڈگری کا فرق ہے. کملا ہیرس کہتی ہے ہم نیٹو کو اور مضبوط کریں گے, ہم یورپ کو مزید سپورٹ کریں گے, ہم رشیا پر مزید پابندیاں لگائیں گے, لیکن ٹرمپ از اگینسٹ. ٹرمپ کہہ رہا ہے جی نیٹو جو ہے وہ میرے پیسے کھا رہا ہے, امریکہ کے ٹیکس پیئر کے پیسے کھا رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں سب سے پہلا کام کروں گا یوکرائن میں ہمارا خرچہ بند کروں گا, جنگ ختم کروں گا, نہیں تو یورپ جانے تو یوکرائن جانے اور رشیا جانے. اس سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ واقعی کیا ٹرمپ کے ذہن میں یا دل میں کوئی پوٹن کے لیے کوئی نرم گوش ہے یا ٹرمپ. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں سر. میں ذرا کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ تاریخی الیکشن کیوں ہے, آپ نے 1-2 پوائنٹس مجھے بتائے. میں ذرا ثاقب الاسلام ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ کانٹے کا مقابلہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے, لیکن ایک اوپینین کہیں نہ کہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ہم سامنے رکھیں اینڈ دا کائنڈ آف جو ابھی تک پاپولیرٹی ان کی آئی ہے پولز کے اوپر, اور جو اوپینین میں سامنے آ رہا ہے ان کا, کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نعرہ ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین, وہ اٹ از یو نو وہ لوگوں کے ساتھ ایکو کر رہا ہے, وائبریٹ کر رہا ہے لوگوں کی اس کے ساتھ. از اٹ سیف ٹو سے کہ اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ زیادہ مقبول ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک یہ تجزیات آنے لگ گئے تھے کہ ہی از اے ڈیڈ ہارس ان امریکن پالیٹکس. سو فرام بینگ اے ڈیڈ ہارس ٹو سم بڈی جو اتنا کانٹے کا مقابلہ پولز پہ کر رہا ہے, بالکل از اٹ سیف ٹو سے کہ وہ پاپولر ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ الیکشن ہارے تھے انہوں نے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی تھی کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور جو بائیڈن ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ ان کے مقابلے میں آئیں گے. اور میرا خیال یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریپبلکن کی طرف سے بھی کوئی بھی مزاحمت نہیں ہوئی ان کو صدارتی امیدوار بنانے میں, گو کہ انٹرنلی بہت سارے دوسرے امیدواروں کے نام لیے جا رہے تھے. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جس انداز میں امریکن پبلک کے اندر سیاست کر رہے ہیں اور جس انداز میں وہ, میں صاف کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس طرح پہلے امریکہ کی سیاست میں کبھی نہیں ہوا.
امریکہ کے اندر بہرحال there are some rules of the game, there are some rules and they follow that. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ الیکٹرل سسٹم کے اوپر بھی کویسچن اٹھیں. پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں, آپ کو یاد ہوگا جب بش اور ایل گور کا مقابلہ تھا تو ایل گور کے ووٹ زیادہ تھے اور بش کی الیکٹرل زیادہ تھے, اور ایل گور کورٹ میں چلے گئے اور پھر نیچے سے اوپر کے کورٹ تک گیا, 2 مہینے معاملہ لٹکا تھا. ایونچولی ایل گور کو کورٹ نے کہا کہ آپ کے ووٹ کے حساب سے آپ فاتح ہیں, لیکن چونکہ ہم الیکٹرل سسٹم چاہتے ہیں تو جمہوریت کی بقا کے لیے آپ اس کو چلنے دیں, اور ایل گور نے سٹیپ ڈاؤن کیا مقابلے سے, مطلب اس کو شکست کو تسلیم کر لیا. ہلری کلنٹن کے وقت اگین ٹرمپ کے ووٹ کم تھے, ہلری کلنٹن کے زیادہ تھے, لیکن ہلری کلنٹن نے کوئی اس پہ احتجاج نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری تھے, پیچھے بش صاحب تھے, تو اس حساب سے انہوں نے کہا ان کو مقابلہ کرنے کا کوئی مارجن نہیں تھا. یہاں پر ٹرمپ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرے اگر الیکٹرل ووٹ ہوں یا اوور آل ووٹنگ ہو, اگر نمبر آف ووٹ بھی میرے زیادہ ہوئے تو میں لڑوں گا. اگر الیکٹرل طریقے سے مجھے ہرایا گیا, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہاں پر ان کی بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور جتنے بھی آپ پولز دیکھیں انٹرسٹنگلی ابھی تک وہ سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ کو جتاتے نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ وسکونسن ہو, چاہے وہ نارتھ کیرولائنا ہو جہاں سیاہ فام ووٹ بہت زیادہ ہے, چاہے وہ مشیگن ہو مسلمان ووٹ بہت زیادہ ہے, پینسلوینیا ہو جہاں پر سب سے زیادہ ٹف مقابلہ ہے, سب نے کوشش کی ہے, سب جگہ ٹرمپ کی اکثریت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو ٹرمپ جیت گئے تو ڈیموکریٹس کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا, ہمیشہ سے ہوتا ہے جو برسر اقتدار ہوتا ہے اس کے پاس نہ تو دھاندلی کا نعرہ لگانے کی گنجائش ہوتی ہے, نہ ہی اس کے پاس احتجاج کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر ٹرمپ ہارے تو بہرحال آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے, کوئی احتجاج آئے, خصوصی طور پر جو پراپر ریپبلکن ریاستیں ہیں. ان کی طرف سے مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے جو ابھی آپ نے کچھ باتیں کی اور یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ مماثلت نظر آ رہی ہے کچھ وہاں پر اس دفعہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشنز کے اندر, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ویسے اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو بات درست ہے, بہت بہت صحیح کہا ہے, بڑا ایسا پیٹرن تو ہے, بالکل جمال نے صحیح کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے, سچی بتاؤں تو جو سمجھدار حلقے ہیں چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں, وہ یہ جانتے ہیں کہ اب امریکہ اس انداز میں پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں اس طرح کی مداخلت نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کو کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل گین یا اس طرح کے ہوپس رکھ لینا میرا خیال ہے یہ اس جسٹ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سرد مہری پر اس وقت چل رہی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل اتنی ظلم اتنی بربریت کر چکا ہے کہ اب اس کو سیز فائر کی طرف آنا ہی آنا ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکن آئیں. اب سیز فائر کے علاوہ حل کیا رہ جانا کہ غزہ کو تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا, یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایران جنگ میں کود جائے اور پورا خطہ جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں اور تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ جائے. اس کے علاوہ کوئی تیسری ڈیولپمنٹ اگلے 3 ہفتوں میں نہیں ہوگی, یا جنگ بڑھ جائے گی یا جنگ اب رک جائے گی. یہ تو ہوگی فلسطین اور خطے کی صورتحال. تیسری بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تاریخی طور پر ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان. جو ان کی بڑھتی ہوئی دوریاں ہیں, ان کا جو ایک سخت ایک دوسرے کے خلاف جو 2 طاقتیں کھڑی ہو رہی ہیں, پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور ایک چیز اور ہمیں سمجھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ یورپ بھی اب یوکرائن کی جنگ سے تنگ آ گیا ہے. یورپ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی فیس سیونگ مل جائے جس میں نہ تو رشیا جیت کا دعویٰ کرے نہ یوکرائن کی ہار ہو. اس طرح کا کچھ معاملہ ہو کہ تمام فیس سیونگ ہو, کیونکہ اگلی سردیوں کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یورپ پورے میں جو کہ رشیا کی گیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, انرجی کرائسس آنے کا چانسز ہیں. اور اگر یہ صورتحال رہی تو جنوری فروری میں ہو سکتا ہے پورے یورپ میں گیس اور جو ہیٹنگ ہے اس کا کرائسس آ جائے. یہ سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال کے اندر امریکی صدر ٹرمپ بنے یا کملا ہیرس بنے, بنیادی فورن پالیسی سیم رہے. کیسے, کیونکہ ہم فورن پالیسی کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو پہلے اسی پہ آپ کامنٹ کر دیں کہ ایک تو کرائسس ہو گیا پیلسٹائن کا, اس کے اوپر تو آپ نے اپنی رائے دے دی. ایک ظاہر ہے ہمارے لیے جب ہم ایشوز کی یا کرائسس کی بات کرتے ہیں تو کشمیر ہمارے لیے تو ایک وہ ہے پوائنٹ آف کنسرن ہے. اس کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مے بی کوئی پیش رفت یا کسی چیز کی توقع رکھنی چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور کے اندر بھی ثالثی کے لیے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ کروائی جا سکتی ہے. آف کورس بھارت کا وہی ایک ٹپیکل رد عمل تھا اس کے اوپر اس وقت.
मैं आपसे बात की डॉक्टर, जी प्लीज आप। मेरा ख्याल ये है कि भारत अब उस हठधर्मी के उस मुकाम पर पहुंच चुका है कश्मीर के मामले में, जिसके अंदर अमेरिका को बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर अहम ये है कि पूरे मुसलमान ममालिक की तरफ से जब तक दबाव नहीं डाला जाएगा कश्मीर के मसले के ऊपर कोई मज़ीद बेहतर पेशरफ्त होने की सूरत नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि मोदी की बड़ी बुरी शिकस्त हुई कश्मीर में 370 हटाने के बाद, ये पहला मौका है कि उसने कोशिश की कि कोई हिंदू वज़ीर आला आ जाए, लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई इन नाम नहाद कश्मीर के इंतखाबात में। अमेरिका इस वक्त कश्मीर के मामले में किसी तरह नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लवी डवी रिलेशन में है विद इंडिया, वो प्यार की पिंगे मड़ा के बैठा हुआ है, इंडिया, इसराइल और अमेरिका मिलकर। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर अमेरिका किसी भी सूरत में कोई अपने तल्लुकात को जेपटाइज करेगा पाकिस्तान के लिए। मौजूदा अफगानिस्तान के मामले के अंदर हमें देखना होगा, अफगानिस्तान के अंदर जिस मैस को अमेरिका छोड़ के गया है उस मैस को ठीक करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। ये दुनिया को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, हिलरी क्लिंटन ने भी कहा, ट्रंप ने भी माना। यानी डेमोक्रेट्स भी ये बात जानते हैं कि किस जल्दी में ये भागे हैं वहाँ से, और रिपब्लिकन में ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि जी इसको मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो एंड किया गया वो अच्छा नहीं किया गया। तो पाकिस्तान उसकी कीमत पे कर रहा है। उस मैस को फिक्स करने की कोशिश फिर से एक इंटरफेरेंस समझी जाएगी एक बात। दूसरी बात ये कि वो जिस तरीके से फिक्स किया जा रहा है उसका कोई ना कोई फॉल आउट हम पर फिर होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ यशवीन, उसके अंदर सिंपल सी बात है, वो ये कि जो दोहा मुआहिदा हुआ जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद थे, पाकिस्तान था और तालिबान थे, उसके अंदर अगर उस मुआहिदे को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवा दिया, जिसकी सबसे अहम शर्त ये थी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी सूरत में कोई हमला नहीं होगा, टीटीपी नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके तो मजीद कुछ बात करते हैं। मैं साकिब को भी शामिल करूंगी कि वो थोड़ा सा वो भी तज्जिया दें कि जो मिडिल ईस्ट की तरफ क्या पॉलिसी होगी अमेरिका की, इस वक्त जो पैलेस्टाइन का क्राइसिस है उसको लेकर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।